بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، میں ہوں محبوب ستار۔ آپ کے سامنے سکرین پر موجود ہے سبق ایوب عباسی جو کہ خاکہ ہے رشید احمد صدیقی کا۔ اس کا پہلا صفحہ ہم نے پڑھ لیا تھا، یعنی صفحہ نمبر 89 اب صفحہ نمبر 90 یعنی 90 پر آج شروع سے ہم پڑھیں گے۔ اس سے پہلے کے صفحے میں ایوب صاحب کے حوالے سے یہ بتایا گیا کہ ان میں بہت ساری خوبیاں تھیں، ان میں بہت ساری نیکیاں جو زندہ رہنے والی تھیں، ان کی وجہ سے خوبیاں بھی باقی رہنے والی ہیں۔ ان کی فطرت جو ہے وہ ہوا پانی روشنی کی طرح کی تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے رشید احمد صدیقی صاحب نے صفحہ نمبر 89 پر آخری پیراگراف میں ان کی شخصیت کے حوالے سے، خصوصاً وضاقتہ کے حوالے سے بتایا کہ ان جیسا اور کوئی نہیں ہے۔ اب ہم آگے پڑھتے ہیں۔ مجھ پر، میرے بچوں پر، میرے دوستوں پر اور میرے خاندان پر جان چھڑکتے تھے۔ جان چھڑکنا یعنی قربان ہونا، فدا ہو جانا، یعنی بہت محبت کرتے تھے، بہت خیال کرتے تھے، ہر دکھ سکھ میں ساتھ ہوتے۔ خوشی کی بات ہو تو ایوب صاحب سب سے پہلے موجود اور سب سے زیادہ خوش۔ مومن کی یہ صفت ہے کہ وہ لوگوں کی خوشیوں سے، ہر انسان کی خوشیوں سے خوش ہوتا ہے اور جلتا نہیں ہے۔ یہ مومن کی پہچان ہے، اور مومن ہے ہی وہی جس کا من یعنی باطن صاف ہو اور پاکیزہ ہو، جس کے من میں کسی کے لیے کوئی میل نہیں، کسی کا برا نہیں سوچتا، کسی کا برا نہیں چاہتا۔ جیسے غالب نے کہا کہ نہ کہو گر برا کرے کوئی، نہ سنو گر برا کہے کوئی، کہ کوئی برا کہے تو سنو نہ، اور کوئی برا کرے تو اس کو بیان نہ کرو۔ یہ مومن کی صفات ہوتی ہیں۔ اور اقبال نے کہا کہ میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، خود ہی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر۔ تو اس میں بھی یہی کیفیت ہے کہ غیرت، خودداری، دوسروں کا خیال رکھنا، دوسروں کے لیے کسی طرح کا جو ہے بغض نہ رکھنا، یہ بھی بڑی بات ہے۔ تو خوشی کی بات ہو، اور یہ تو دوست تھے ان کے، اور مومن اور ایک اچھا انسان تو دوستوں کی خوشیوں سے بہت زیادہ خوش ہوتا ہے۔ رنج و تردد کا موقع ہو تو سب سے پہلے حاضر۔ رنج یعنی دکھ، تردد دکھ، تکلیف، مصیبت، رکاوٹ کا، یعنی کوئی بھی پریشانی کا معاملہ ہو، دکھ کا معاملہ ہو تو سب سے پہلے موجود ہوتے تھے۔ بھاگے بھاگے پھر رہے ہیں، کسی کو خاطر میں نہیں لاتے، یا ہر شخص کی خوش آمد کر رہے ہیں۔ یعنی بے نیازی ایسی ہے کہ بعض اوقات کسی کو خاطر میں نہیں لاتے تھے، یا ایسی صورتحال میں دوستوں کے آگے ہر شخص کی خوش آمد کرتے پھر رہے ہیں۔ خوشی میں ہر طرح کے جملے سر کر رہے ہیں، اور اب مسرت کا طرح طرح سے اظہار کر رہے ہیں۔ مسرت کا یعنی خوشی کا طرح طرح سے اظہار کر رہے ہیں۔ رنج و مایوسی کا موقع ہو تو ایک حرف زبان پر نہیں، نہ تسکین کا نہ تقویت کا، چپ چاپ بیٹھے سراپا کا جائزہ لے رہے ہیں، یا محبت و ہمدردی سے بے اختیار ہو کر منہ تک رہے ہیں۔ کہ رنج میں یا مایوسی کی حالت میں بالکل خاموشی کے ساتھ بیٹھے رہتے تھے، کوئی حرف نہیں کہتے تھے، تسکین نہیں دیتے تھے، اور نہ ہی جو ہے وہ تقویت کا مطلب ہوتا ہے حوصلہ دینا، تسلی دینا۔ تو وہ حوصلہ اور تسلی بھی نہیں دیا کرتے تھے، اور چپ چاپ بیٹھے رہا کرتے تھے۔ یہ بھی ایک نفسیاتی معاملہ ہے کہ اگر کسی کو دکھ اور غم ہو تو اس کو رونے سے منع نہیں کرنا چاہیے۔ میرا خیال ہے کہ اگر وہ رو رہا ہے تو اس کو رونے دینا چاہیے، کیونکہ رونے سے، آنسو بہانے سے غم جو ہے وہ غلط ہو جاتا ہے۔ یہ بھی سادہ آدمی تھے، چونکہ شریف و نفس انسان تھے، اور عیاری، چالاکی اور مکاری اور روایت پسندی سے بالکل یہ دور تھے۔ معاشرتی روایات جو ایسے ہی جو تصنع پر مبنی ہیں اور بناوٹ پر مبنی ہیں، ان سے یہ بے نیاز تھے، اس لیے چپ چاپ بیٹھے رہتے تھے اور بے اختیار ہو کر منہ تکتے دیکھتے رہتے تھے۔ صاف ظاہر ہے ایسا انسان جو اتنا خلوص سے بھرا ہوا ہو، مخلوق خدا کی خدمت کرنے والا، جب اس کے دوست مصیبت یا تکلیف میں ہوتے ہوں گے تو اپنے دوستوں سے زیادہ تکلیف یہ محسوس کرتے ہوں گے۔ جیسے اخوت اس کو کہتے ہیں، چبھے کانٹا جو کابل میں، تو ہندوستان کا ہر پیر و جواں بے تاب ہو جائے،
تو یہ تو صفات ہیں اچھے انسان کی کہ وہ اپنے دوستوں اور لگے بندوں کے ساتھ جو ہے ایسا مخلص ہوتا ہے کہ ان کا غم اور ان کا دکھ جو ہے وہ خود محسوس کرتا ہے۔ ذرا بھی احتمال ہوا شک ہوا کہ کسی کا آنا یا کسی معاملے میں میرا دخل میرے لیے تکلیف دہ ہوگا تو اسے پہلے ہی سے بھانپ کر کسی نہ کسی طرح اس کا سد باب کر دینا اور اس طرح کرنا کہ مجھے کانوں کان خبر نہ ہو۔ سد باب کرنا یعنی خاتمہ کرنا یا مسئلے کا حل کرنا یا دور کرنا، یعنی کسی معاملے میں یہ شک ہوا کہ ان کے آنے سے جو ہے وہ یا دخل ہونے سے کسی کو تکلیف ہو رہی ہے تو اس کو وہ بھانپ کر جو ہے وہ اس کیفیت کو بھی دور کر دیتے تھے اور اس طرح کرتے تھے کہ مجھے کانوں کان خبر نہ ہو، یعنی ان کی مصیبتیں بھی دور کرتے تھے اور انہیں خبر بھی نہیں ہوتی تھی۔ میرا اور میرے دوستوں کا یہ حال تھا کہ ہاتھ پاؤں ہلانا نہ ہو اور ایوب سب کام کر دے۔ بہت سی باتیں ایسی ہوتی تھیں جن کی تمام تر ذمہ داری ہم ہی پر ہوتی، لیکن اس سے بذات خود عہدہ برآ ہونے کے بجائے یا اس میں خاطر خواہ کامیابی نہ ہو تو ہم سب ایوب صاحب ہی پر بگڑتے تھے اور بہانے نکال کر انہیں سخت سست کہتے تھے۔ سخت سست کہنا یعنی ایسے ہی کچھ برا بھلا کہتے رہنا یا ایسے ہی جو ہے وہ اس کو تانے مہنے دینا اور اس طرح کے بات کرنا۔ بذات خود عہدہ برآ ہونا یعنی وہ کام خود کرنے کے بجائے یعنی اپنا کام بھی خود کرنے کے بجائے ایوب صاحب پر ڈال دیتے تھے، اور اگر ایوب صاحب جو ہے وہ کوئی اس میں صحیح طور پر نہ کر سکتے تو یعنی اپنی جو ناکامیاں تھیں وہ بھی ایوب صاحب کے ذمہ ڈال کر انہیں سخت سست کہتے رہتے تھے۔ ایوب صاحب معمولی ملگجی شیروانی پہنے، ملگجی کہتے ہیں جو کہ ایسے ہی میلی سی ٹوٹا پھوٹا جوتا، میلا سا مفلر گلے میں لپیٹے جلدی چلے آ رہے ہیں۔ ہائے ان کا وہ چھوٹا سا قد، مشکل سے 5 فٹ، مشغول و منہمک انہماک میں یعنی مشغولیت میں، اپنی دنیا میں آپ یوں سمجھ لیں۔ مفلر جلدی کھولتے لپیٹتے راستے میں ہر ایک سے کچھ کہتے سنتے گرتے پڑتے چلے آ رہے ہیں۔ یعنی ہائے اس لیے کہ چونکہ یہ ایک ہائے جو ہے یہ ایک فجائیہ ہے، یعنی ایک دکھ کی حالت میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اب وہ ان کو یاد کر کے وہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں کتنا وہ ان کا چھوٹا سا قد تھا اور پھر وہ مشکل سے 5 فٹ تھا، لیکن وہ مشغول و منہمک تھے، یعنی اپنی دنیا میں رہتے تھے اور مشغول رہتے تھے، یعنی اپنے آپ میں رہتے تھے، اپنی حالت میں اپنی کیفیت میں رہتے تھے۔ کسی کے سے کوئی لگاؤ یا غرض نہیں کہ کون کیا کہتا ہے کون کیا کہے گا، اس طرح کا ان کا رویہ بالکل نہ تھا۔ ایوب صاحب کا گھر 12 مہینے 3rd کلاس کا مسافر خانہ بنا رہتا تھا۔ 12 مہینے یعنی پورا سال، یعنی اس سے مراد ہے ہر وقت۔ 3rd کلاس کا مسافر خانہ، 3rd کلاس یعنی ہمارے یہاں جس طرح کلاسز بنی ہوئی ہیں امیر اور پھر وہ ایسے لوگ جو کہ وہاں عمرہ سے پھر نیچے جو ہے وہ زندگی گزارتے ہیں، اور پھر وہ 3rd کلاس جو غریب طبقہ ہو، جیسے ہر چیز میں ہماری 1st 2nd 3rd کلاس جو ہیں وہ چلتی ہیں۔ جیسے مسافر خانہ ہوتا ہے کسی پلیٹ فارم پر، کسی جو ہے وہ اسٹیشن پر، ریلوے اسٹیشن پر، کہ جس کا دروازہ بند نہیں ہوتا، اس سے مراد یہ ہے کہ جس کا دروازہ بند نہیں ہوتا اور ہر وقت وہ مسافروں سے بھرا رہتا ہے، اور امیر غریب کا خیال نہیں، غریب ہمیں جو ہے وہ ہر وقت جو بھی آئے اس کے لیے اس کا ایسے مسافر خانے کا دروازہ کھلا رہتا ہے۔ تو ایوب صاحب کا دروازہ بھی ہر کسی کے لیے کھلا رہتا تھا، انسانوں کے لیے وہ اس کا دروازہ کھلا رہتا تھا، اور خدمت کرنے والے انسان تھے، کسی کو جو ہے وہ منع نہیں کیا کرتے تھے۔ ہر طرح کے لوگ ٹھہرے ہوئے ہیں، بالخصوص آئزہ یعنی عزیز و اقارب، رشتہ دار اور دوستوں کے لڑکے، مجھے یقین اور میں بلا خوف تردید کہہ سکتا ہوں، یعنی ایسے بلا خوف تردید کہنا کہ جس کو رد نہ کیا جا سکتا ہو اس بات کو، کہ ایوب صاحب کے گھر میں قیام کر کے ان کے خرچ سے، ان کی توجہ محنت سے، ان کے بل پر یعنی ان کے انحصار پر آئزہ و احباب کے جتنے لڑکوں نے علی گڑھ میں تعلیم حاصل کی ہوگی اتنا اب تک کسی اور شخص سے نہ اب تک ہوا اور نہ شاید آئندہ ہو۔ یعنی رشتہ داروں کے لڑکے اور دوست احباب کے
لڑکے اور وہ جو تعلیم حاصل کرنے والے لوگ تھے جو علی گڑھ میں پڑھتے تھے ادھر ادھر سے آنے والے، وہ ایوب صاحب کے نہ صرف گھر میں رہتے تھے، اسی کے گھر سے کھاتے پیتے تھے۔ ایوب صاحب ان سب کا خیال رکھتے تھے، چھوٹے سے ملازم تھے، معمولی سی تنخواہ تھی، لیکن اس کے باوجود ہر کسی کی خدمت کرتے تھے۔ خود جو ہے وہ میلی شیروانی پہنتے تھے اور پھر وہ ٹوٹا پھوٹا جوتا پہن لیتے تھے، لیکن مخلوق کی خدمت سے ہاتھ پیچھے نہیں ہٹایا۔ اور یہی ہے غالب نے کہا حضرت خضر کے حوالے سے، وہ زندہ ہم ہیں کہ ہیں روشناس خلق اے خضر، نہ تم کے چور بنے عمر جاویداں کے لیے۔ کہ وہ زندہ ہم ہے، زندہ ہی ہے ہی وہی انسان جو کہ مخلوق سے واسطہ رکھتا ہے، جو کہ جس کا مخلوق سے تعلق ہوتا ہے۔ جو کسی کے کام نہ آئے یا کوئی اس کے کام نہ آئے تو ایسے انسان کا کیا فائدہ۔ ہمارا دین بھی ہمیں ایک دوسرے سے پیوست کرتا ہے، ایک دوسرے سے جوڑتا ہے، اخوت ہے، اثار ہے، بھائی چارہ ہے، ہمدردی ہے، خلوص ہے، دوسروں کے کام آنے کا درس ہے۔ اور اللہ کو سب سے زیادہ محبوب وہی ہیں جو کہ سخی ہیں۔ حدیث شریف ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے سنی ہے اور کئی جگہ پر یہ حدیث شریف پڑھی ہے، اس کے مجھے وہ نمبر یاد نہیں ہے، یقیناً آپ لوگوں نے بھی یہ سنی ہوگی، مشہور حدیث ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سخی سے محبت کرتا ہے اور بخیل سے نفرت کرتا ہے، اور اللہ کے حضور سب سے زیادہ پسندیدہ وہ ہے جو کہ مخلوق پر خرچ کرتا ہے۔ تو مخلوق پر خرچ کرنے کا، اور ویسے بھی ہمارا جو دین کا سلسلہ ہے وہ ہے یہیں کہ غریبوں کی مدد کی جائے اور رشتہ داروں کے ساتھ رواداری کا سلوک کیا جائے، ہر کسی کے کام آنا چاہیے۔ اور صوفیاء کا یہی طریقہ رہا، کیونکہ صوفیاء اہل متقین میں سے ہوتے ہیں اور وہ دین پر کاربند ہوتے ہیں، شریعت طریقت پر، تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنے والے لوگ ہوتے ہیں۔ تو ان کی آپ زندگیوں کو پڑھیں تو ان کی زندگیاں بھی اسی طرح کی تھیں کہ ہر کوئی ہے، کسی طرح کا ہے، وہ آ رہا ہے۔ اب یہاں پر میں ایک باریک نقطے کا یہاں پر جو ہے وہ ایک رائے دینا چاہوں گا۔ دیکھیں، میں نے بھی اولیاء کے سلسلوں کو پڑھا، تاریخ کو پڑھا، تاریخ کا ادنا سا طالب علم ہوں میں۔ تو آپ ہندوستان کی تاریخ کو اٹھا کر دیکھیں اور ہندوستان کے اسلامی تصورات کو، اور جن لوگوں نے یہاں پر آ کر اسلام پھیلایا ان کی زندگیوں کو دیکھیں، تو ان لوگوں نے بالکل انسانوں میں تفریق نہیں کی۔ چھوٹا ہے، بڑا ہے، امیر ہے، غریب ہے، کالا ہے، گورا ہے، کسی طبقے کا ہے، کسی مذہب کا ہے، ان کو اس چیز سے کوئی غرض نہیں ہوا کرتی تھی۔ وہ ان کا ہر طرح سے خیال رکھا کرتے تھے، ان کے ڈیرے آباد ہوا کرتے تھے، ہر کسی کے لیے کھلے ہوتے تھے، جو آئے جس طرح کا ہو، کسی سے حسب نسب نہیں پوچھا جاتا تھا۔ وہ وہاں آ کر قیام کرتے تھے اور پھر اس کے بعد جو ہے ان لوگوں سے متاثر ہو کر اسلام قبول کر لیا کرتے تھے۔ جیسا کہ بڑا مشہور ایک بڑے بزرگ گزرے ہیں، حضرت نظام الدین اولیاء، امیر خسرو کی حیات پر ایک حضرت شبلی نعمانی کی کتاب ہے، ان میں یہ تذکرے موجود ہیں کہ حضرت نظام الدین اولیاء کے ہاں 8-8 10-10 ہزار لوگ روزانہ کی جو ہے وہ آ کے وہاں پڑے ہوئے ہیں، وہاں پر بیٹھے ہیں، آپ کے واعظ سن رہے ہیں، آپ کی محفل میں بیٹھے ہیں۔ اتنی بڑی تعداد وہاں پر موجود ہوتی تھی اور ہر مذہب کا انسان وہاں پر موجود ہوتا تھا، ہر کسی کے ساتھ ایک جیسا سلوک، شفقت اور محبت۔ اور یہی وہ بات تھی جس کی وجہ سے جو ہے وہ لوگوں کے دل جیت لیے۔ اور پھر اس کے بعد میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو مبلغین ہوتے ہیں، اہل متقین ہوتے ہیں، جو علماء ہوتے ہیں، یہ ان کی روحانی ورکشاپس ہیں جہاں پر روحیں ٹھیک ہوتی ہیں۔ اب جس طرح ورکشاپ پر کوئی گاڑی خراب جائے تو ورکشاپ کا جو مکینک ہے وہ اس خراب گاڑی کو دیکھ کر، عیب زدہ گاڑی کو دیکھ کر کبھی بھی موڈ نہیں بنائے گا، بلکہ کہے گا بسم اللہ، میری روزی روٹی آ گئی ہے، یہ میرا کام ہے، میں اس کو ٹھیک کروں گا۔ بالکل اسی طرح اولیاء کا اور مبلغین کا، اور میں کہتا ہوں مسلمانوں کا کام ہے کہ وہ ہر طرح کے انسانوں کو گلے سے لگا کے، منہ لگا کے، ان کی روحوں کو ٹھیک کر کے، بیمار روحوں کو ٹھیک کر کے معاشرے میں بھیجتے تھے۔ اگر ہم نفرت کریں گے انسانوں سے ایوب کی وجہ سے کہ اس میں یہ عیب ہے، اس میں یہ عیب ہے، اس میں یہ عیب ہے، گندے ہیں، یہ برے ہیں، تو وہ ٹھیک کیسے ہوں گے؟ سوال یہ ہے۔ چلیں ہم تو نیک ہو گئے، اگر میں نیک ہوں اور اس کا نقصان ہو رہا ہے معاشرے کو، تو میری نیکی میرے کس کام آئے گی؟ تو اصل چیز یہ ہے دین میں یہ سمجھتا ہوں اصل چیز عبادات سے جو بڑی چیز ہے وہ بھی معاملات ہے، کہ آپ لوگوں کے ساتھ کس طرح کا برتاؤ کرتے ہیں، مخلوق کے ساتھ آپ کا واسطہ کیا ہے۔ اور یہی وہ خوبی تھی
جو کہ ایوب صاحب میں تھی۔ یہ بڑی بات ہے، یہ کہنا بہت آسان ہے، ہم لوگ نہیں کر سکتے۔ اللہ نے اتنے وسائل دیے ہیں بہت سارے لوگوں کو، اور ہمیں بھی الحمدللہ وسائل، لیکن اس کے باوجود ہم اس طرح کا کام نہیں کر۔ یہ بڑے حوصلے کی بات ہے۔ یہ قلندری ہے، اور یہ جو ہے قلندری، یہ جھگیاں فقیروں کی خانقاہ ہیں۔ قلندری یہاں چلنے کے بعد آتی ہے۔ اسی طرح یہ لوگ ہیں جن کا حوصلہ ہے اور جو مخلوق کے لیے جیتے ہیں، اور یقیناً جو مخلوق کے لیے جیتا ہے اللہ ادھار نہیں رکھتا، ان کو ہمیشہ کے لیے امر کر دیتا ہے۔ اللہ ان سے محبت کرتا ہے جو کہ اللہ کی مخلوق سے محبت کرتے ہیں، اور اللہ کی مخلوق سے نفرت کرنے والوں سے میرا نہیں خیال کہ اللہ ان سے محبت کرتا ہوگا۔ یہی ہمارے دین کا حاصل ہے، یہی تعلیم ہے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم دوسروں کے کام آئیں جتنا ہو سکتا ہے، ہم جتنی ہماری توفیق ہے جتنا ہم کر سکتے ہیں، اگر ہم مخلوق کے کام آئیں گے تو اللہ ہمارے کام سیدھے کرے گا۔ میرا تو یقین اور عقیدہ ہے کہ اگر میں عزت حاصل کرنا چاہتا ہوں تو میں مخلوق کی عزت کروں، اور اگر میں ترقی حاصل کرنا چاہتا ہوں تو مخلوق کی ترقی سے خوش ہوتا رہوں۔ اگر میں دولت حاصل کرتا ہوں تو مخلوق کو اللہ نے جن کو دولت مند بنایا ہے ان سے جلنے کے بجائے ان سے خوش ہوں، اور اللہ کا شکر ادا کروں کہ دیکھیں ہمارے معاشرے میں لوگ جو ہیں وہ خوشحال ہیں۔ میں جو کچھ حاصل کرنا چاہتا ہوں مجھے چاہیے کہ لوگ جو اس کو حاصل کر چکے ہیں ان سے میں خوش ہو جاؤں، اور پھر ان کے لیے اور کی دعا کروں، جلنے کے بجائے جو ہے وہ ان کا اور زیادہ جو ہے ان کے حوالے سے خوش ہوتا رہوں، تو پھر اللہ مجھ پر عنایت اور میں اگر چاہتا ہوں کہ میرے راستے میں تکلیفیں اور مصیبتیں نہ آئیں اور آسانی ہو، تو مجھے چاہیے کہ میں مخلوق کے راستے میں رکاوٹ نہ بنوں، تکلیف کا باعث نہ بنوں، آزار کا باعث نہ بنوں، تو اللہ تعالیٰ ہماری مصیبتیں جو ہیں وہ ٹھیک کر دیں گے۔ تو یہی ایک ذریعہ ہے۔ پریشانیاں، تکلیفیں اور مصیبتیں، ان سے صرف اللہ بچا سکتا ہے، اور انسان نہ طاقت سے، نہ اختیار سے، نہ دولت سے کوئی چیز کام نہیں آ سکتی، صرف اللہ تعالیٰ کی مہربانی کام آ سکتی ہے۔ تو اور وہ اس وقت ہوگی جب ہم لوگوں پر مہربان ہوں گے، مخلوق پر مہربان ہوں گے۔ تو ایوب صاحب، میں اس لیے بار بار وضاحت کر رہا ہوں عزیز طلباء، اس کو زیادہ جو ہے وہ اس کی وضاحت کر رہا ہوں، کیونکہ ہمیں پڑھانے کا مقصد یہ ہے۔ ہمیں ان ایوب صاحب کی اس طرح کی جو عادات تھی وہ پڑھانے کا مقصد یہی ہے کہ ہم ان سے سیکھیں۔ ہمیں خود پر غور کرنا چاہیے، ہمیں ہر جملے سے سیکھنا چاہیے کہ ہم نے اس سے کیا سیکھا ہے، ہم اپنی اس عادت کو یا اس خصلت کو یا اس خوبی کو ہم اپنی ذات پر کیسے اپلائی کر سکتے ہیں، ہم اپنے بارے میں کس طرح، ہم اپنے آپ کا مشاہدہ کس طرح کر سکتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بارے میں سوچیں کہ ہم کیا ہیں، ہم کیا کرتے پھر رہے ہیں، ہمیں کیا کرنا چاہیے، مستقبل پر ہماری نگاہ رکھنی چاہیے۔ صرف حرص و ہوس جو ہے وہ انسان کو کہیں کا نہیں چھوڑتی، اور حرص و ہوس کو چھوڑ میاں، مت دیس بدیس پھرے مارا، قزاق اجل کا لوٹے ہے، دن رات بجا کر نکارا۔ تو موت جو ہے وہ تو ڈھنڈورا پیٹتی پھر رہی ہے، اس لیے زندگی کا کوئی پتہ نہیں، جتنی بھی ہے ہمیں چاہیے کہ ہم چلیں اس پر ہم آتے ہیں کہ ہم کسی کے کام نہیں آ سکتے تو کسی کے کام بگاڑیں تو نہ، کم از کم یہ تو خیال کر لیں، ہمیں اس پر توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اب آگے دیکھیے گا، ایوب صاحب کا گھر 12 مہینے 3rd کلاس کا مسافر خانہ بنا رہتا تھا، ہر طرح کے لوگ ٹھہرے ہوئے ہیں، بالخصوص اعزہ۔ یہ ہو گیا جی۔ اگلا پیراگراف ہے، ان کے گھر میں طالب علموں کا وہ ہجوم کے اندر جا کر دم گھٹنے لگتا تھا، یعنی بہت سارے طالب علم لوگ موجود رہتے تھے ان کے گھر میں، جتنا گھر ہے اتنے لوگ موجود ہیں، اور وہاں پر ان کا خیال ہر طرح سے رکھا جا رہا ہے۔ ہر شخص کو کھانا کھلانا، سامان دینا، ان کی ضرورتوں کو مد نظر میں رکھنا اور ان کی فکر کرنا، یعنی ان کی ضرورتوں کو بھی مد نظر رکھنا، پھر ان کی فکر بھی کرنا، ان کا خیال بھی رکھنا، کھانا بھی کھلانا، اور ان کو جو ضرورت ہے وہ بھی دینا، یہ بڑی بات ہے۔ اس کے بعد آفس کا کام، دوستوں کا کام، غرض و شخص کی مشغولیتیں دیکھ کر، یعنی مشغولیتیں، مصروفیات، بے انتہا مصروفیات دیکھ کر ہم سب تعجب کیا کرتے تھے۔ تعجب کرنا، حیران ہونا کہ یہ شخص زندہ کیسے ہے اور اس کے حواس کیوں کر بجا ہیں، یعنی وہ ہوش و حواس کیسے اس کے بجا ہیں۔ حواس بجا ہونا یعنی اس کا ذہن کیسے ٹھیک ہے، وہ پاگل کیوں نہیں ہو رہا، اتنا زیادہ کام کرتا ہے، اتنے زیادہ لوگوں کی ذمہ داریاں اٹھائی ہوئی ہیں۔ یہ خوبی سبحان اللہ کیا کہنے ہیں، یہ اسی شخص میں ہو سکتی ہے جس پر اللہ تعالیٰ راضی ہو،
اور اللہ اس کا اتنا وسیع دل و دماغ کر دے کہ ساری مخلوق کے لیے اس کے دل میں جگہ ہو اور سب کچھ جو ہے وہ لوگوں پر قربان کر دے. اور یہ بڑی اس وقت کی خدمت تھی. مسلمان بیچارے غریب تھے اور مسلمان جو طلباء تھے ان کے لیے جو ہے وہ اس طرح کا انتظام تعلیم کا نہیں تھا. تو علی گڑھ میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے آتے تو ان کے لیے کوئی چھت نہیں ہوا کرتی تھی اور وہ چھت جو تھی ایوب صاحب کے ہاں جو ہے وہ ان کو میسر ہوتی تھی. میں تو سمجھتا ہوں ایسے لوگوں کی مدد فرشتے کیا کرتے ہیں. اللہ ایسے لوگوں کو اکیلا نہیں چھوڑتا. دوستوں میں سے کوئی بیمار پڑا اور یہ آپ موجود ہوئے, رات دن کا مسلسل قیام, پاؤں دبا رہے ہیں, سر میں تیل ڈال رہے ہیں, دوا لا رہے ہیں, کھانا تیار کر رہے ہیں. بیماری میں آدمی چڑچڑا ہو جاتا ہے, چنانچہ اس کی ہر قسم کی زیادتیاں بھی سہ رہے ہیں. بیمار اچھا ہوا تو شکریہ میں بھی ساخت سست ہی کلمات کہے. یعنی دوست اگر بیمار ہے کوئی تو اس کی خدمت کے لیے بھی موجود ہیں, اس کے پاؤں بھی دبا رہے ہیں. کوئی انا نہیں, کسی طرح کی انا نہیں. اور ہماری صورتحال تو یہ ہے کہ ہمیں انائیں جو ہیں وہ ہواؤں میں اڑائے لیے پھرتی ہیں اور ہماری گردن جو ہے وہ اکڑی ہوئی ہے اور ہماری صورتحال بڑی عجیب ہے. میں کی بیماری ہے اور عہدے کا غرور ہے, تکبر ہے. کسی کو عہدہ مل گیا ہے تو وہ اس میں اکڑا جا رہا ہے اور وہ پھولے نہیں سما رہا اور آپے میں نہیں آتا, پکڑے سے پکڑنے میں پکڑائی میں نہیں آتا. اور اگر اللہ نے 4 پیسے دے دیے ہیں تو اس کا اتنا غرور ہے کہ مخلوق کو مخلوق نہیں سمجھتا. دوستوں میں بھی وہ اپنے آپ کو سپریم سمجھتا ہے اور پتہ نہیں کیا کیا. حالانکہ دوستوں میں بڑا اور چھوٹا نہیں ہوتا. یہ کیسی خوبیاں ہیں جو ایوب صاحب میں موجود تھی. میں تو قربان ہو رہا ہوں ان خوبیوں پر. ہم بھی اس طرح نہیں کر سکتے لیکن ہمیں اس طرح کرنا چاہیے. دوستوں کے ساتھ اسی طرح کا برتاؤ ہی کرنا چاہیے کیونکہ دوستی میں انا. اور غالباً وسیم بریلوی کا ایک شعر ہے کہ جس نے کہا کہ اس سے پہلے کہ انا اڑاتی مجھ کو میں نے مٹھی بھر خاک لی اور ہوا میں اڑا دی. شعر تو میں ٹھیک نہیں پڑھ سکا, مجھے بھول رہا ہے. تو خیال بہت اچھا ہے کہ دیکھیں اس سے پہلے کہ مجھے انا اڑا کے لے جاتی تو میں نے مٹھی بھر خاک لی اور ہوا میں اڑا دی. یعنی انسان کی کیا اوقات ہے مٹھی بھر خاک. تو اسی طرح یہ اور پھر زیادتیاں بھی سہ رہے ہیں اور پھر بھی چڑ بھی نہیں رہے اور ناراض بھی نہیں ہو رہے اور برا بھلا بھی کہا جا رہا ہے تو اس پر بھی خوش ہیں. ہمیں چاہیے کہ ہم اس پر غور کریں, اپنے آپ کو دیکھیں, اپنے آپ کو ایک اچھا انسان, اچھا شہری, اچھا پاکستانی بنانے کی کوشش کریں تاکہ ہماری آنے والی نسلیں جو ہیں وہ اچھائی اور اخلاق کے راستے پر چل کر, اللہ کے راستے پر چل کر اس ملک کی اور اس قوم کی خدمت کر سکیں. بہت شکریہ. اللہ حافظ.